پرنسپلز آف ایکیڈیمک رائٹنگ. ہم نے یہ بات تو کہی کہ جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا، اتنا آپ زیادہ فوکسڈ ہوں گے اور اتنی آپ کو انہیبیشن ختم ہوگی رائٹنگ کی. اس کا جو خوف ہوتا ہے رائٹنگ کا وہ ختم ہوگا. However, side by side you also need to pay attention to the principles of academic writing. ہم ایکیڈیمک رائٹنگ کے جتنے بھی بھلے ڈسکشن کر لیں اس کے پرنسپلس کی اور جتنی بھی لسٹ دے لیں اور دیکھ لیں ورڈز کی یا فریزز کی، اصل لرننگ تب ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو ان کانٹیکسٹ دیکھتے ہو. اور چیزوں کو ان کانٹیکسٹ دیکھنے کا موقع آپ کے پاس تب آتا ہے جب آپ اپنا لٹریچر ریویو کر رہے ہوتے ہیں. That is the time to pay attention to how people have written their research work. So some of the helpful questions that you might like to keep in mind when you're looking at the literature review, you can look at what are the conventions of writing in this discipline. تو میری ڈسپلن میں جو لٹریچر لوگوں نے جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے یا تھیسس لکھا ہے اس میں جو کس طرح سے رائٹنگ کی کنونشنز کس طرح کی یوز کی گئی ہیں، کس طرح فارمل اور انفارمل لینگویج کا آپ کو یہاں پہ ڈفرینس نظر آ رہا ہے، کون سے ناؤنس یوز کیے گئے ہیں کوئی چیز کو ڈسکرائب کرنے میں، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں آپ کی مختلف نہیں ہوں گی. پروسیسز کے لیے ملتے جلتے وربز یوز ہوئے ہوں گے، انہیں کو اسٹیپ وائز ڈسکس کرنے کے لیے لنکنگ ورڈز یا کوہیسو ڈیوائسز یوز ہوئی ہوں گی، وہ آپ کے بھی کام آ سکتی ہیں. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے رائٹرز وہ یوز کر رہے ہیں اور آپ ان کو بڑی آسانی سے یو کین ایون ہائی لائٹ دیم ان ٹرمز آف گائیڈنگ یو ان یور رائٹنگ. پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ براڈلی اس میں ہاؤ آر ڈیبیٹس پریزنٹڈ. تو کس طرح اس نے اپنے لٹریچر ریویو میں کس طرح سے چیزوں کو پریزنٹ کیا، دوسروں کی ریسرچ کو پریزنٹ کیا، اس کو کریٹیک کیا اور پھر گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا. سو یو کین فالو تھرو دا سیم اسٹیپس اینڈ یو کین ایکچولی سی کہ اس نے یہ کس طرح سے کیا ہے. صرف فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں تو آرٹیکل ذرا کانڈینسڈ ہوتا ہے، اسٹیپس اس میں وہی ہوں گے لیکن وہ بات ذرا کچھ کم ڈسکس کی ہوگی. اور اگر آپ تھیسس دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ ڈسکشن ہوگی. تھیسس کا ایشو یہ ہوتا ہے صرف کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو تھیسس آپ ایکسیس کر رہے ہیں اس کے اوپر ایگزامینرز کے کس طرح کے کامنٹس آئیں، آپ کو یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا. تو آئیڈیل یہ ہے کہ یس یو شوڈ لک ایٹ ادر پیپلز تھیسس، ویری ویری ہیلپ فل. لیکن آپ جو لینگویج کے لحاظ سے وہ آپ بہتر ہے کہ آپ جو آرٹیکلس پبلشڈ ہوتے ہیں peer reviewed journals میں they have been evaluated by several experts in that field. تبھی جو یہ ایکیڈیمک آرٹیکلس ہوتے ہیں پبلش کرنے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ریویژن کے پوائنٹس بتا رہے ہوتے ہیں. تو the product that comes out is pretty refined. تو وہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے ڈیبیٹ کس طرح سے پریزنٹ کیا ہوا ہے. پھر آپ یہ جو کوشچن ہم باہر کرتے ہیں، ہم نے آئی کا ورڈ یوز کرنا ہے، وی کرنا ہے، پروناؤن کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، نہیں کرنا. تو آپ کے پاس ایک لٹریچر کا جب میں ریویو کرتے ہوئے ایک آرٹیکل آتا ہے ریسرچ کا، تو یو کین سی ہاؤ دا ریسرچر ہیز پریزنٹڈ ہم سیلف اور ہر سیلف. وہ پیسو زیادہ یوز کر رہا ہے، ایکٹیو یوز کر رہا ہے، آئی وی کا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے. So it will, if you go through like 10 articles, آپ کو بڑا you get this fair idea of where to present yourself اور present آپ نے کس طرح سے کس portion of the thesis میں کرنا ہے. اسی طرح you can look how the structure is revealed، کس طرح سے وہ ایک بات کے بعد دوسری بات کی طرف آتا ہے، کیونکہ ریسرچ آرٹیکل میں بھی تقریباً وہی سیکشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے تھیسس میں ہوتے ہیں. صرف تھیسس میں وہ چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتی ہیں اور ریسرچ آرٹیکل میں کم ہوتی ہیں. لیکن پلیز کیپ ان مائنڈ اینڈ آئی کیپ آن ریمائنڈنگ مائی اسٹوڈنٹس اوور ہیئر، ایوری آرٹیکل دیٹ یو فائنڈ از ناٹ اے ریسرچ آرٹیکل. ریسرچ آرٹیکل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں میتھڈالوجی کا ذکر ہوتا ہے. سو پلیز گو فار ریسرچ آرٹیکلس ٹو ٹیل یو اباؤٹ دا اسٹرکچر آف دا آرٹیکل، کیونکہ کئی آرٹیکلس ایسے ہوتے ہیں جو صرف ڈسکشن آرٹیکلس ہوتے ہیں. تو دے ول ہیلپ یو ٹو بلڈ اپ دا بیک گراؤنڈ ان ٹرمز آف گیونگ یو ریلیونٹ انفارمیشن،
but they might not be so helpful in talking about the structuring your thesis, کہ اس میں کیا چیزیں آئیں گی. So by looking at these articles, you can also think of the options that you have in terms of style and structure. It's absolutely important کہ آپ جو جتنی ریڈنگ بھی کر سکیں, چاہے آپ ان کو اپنا یوز کریں تھیسس میں کہ نہ کریں, لیکن ان کو آپ ضرور اس انداز سے دیکھیں.